إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے کتھے گئے جنہ دے ناتے پوری دنیا دی اندر انوانا مشہور ہے جناب فخر شعراء شاعر اسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم خادم مرحوم رحمہ اللہ تعالی انہاں دے میں ڈیری تے جدوں بھی لکھنا پروگرام مولانا محمد ابراہیم مرحوم دے گاؤں اندر میرا پروگرام ہوئے گا انہاں دا نام ضرور آندا ہے اس واسطے میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے کتنے کتنے پیارے ولی گزر گئے اللہ جڑے دریا نو کوزے چ بند کرنے والے میرا توحید دا 2-3 گھنٹیاں دا آواز مولانا نے 2 منٹاں دے اندر بند کیتا فرما دے نے جے دیوے تے دیندا اللہ نی تو اسے تے رکھ تسلانی جیڑا بھر دائے ہر کہندہ پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پارنی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی
فرمایا کتے پتر دتی جاندا اے کتے دھیاں ہی دھیاں تاندا اے کتے رڑویں بارش باندا اے کئی لیاں گئے انکار ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر بھگارنی ایک دن مر جائیں گی جد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑ دی مولانا نے لکھیا ہے یہ جڑا جملہ تسی تانوں رٹیا ہویا ہے لیکن میں ترمیم کر لینا قرآن دی آیت تے نہیں نا حدیث تے نہیں ترمیم جائز ہے ہاں جی موقع مال دی مناسبت نال جد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑ دی ویران دی ویران دی جد موت کیوں جی ویر کہو گے کوئی ناراض نہیں ہوئے گا جد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑ دی ویران دی نہ زور وراں امیران دی جد کھچ لیندہ رب تار نیک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر بھگارنی ایک دن مر جائیں گی اے میرے حافظ محمد شاہد مٹھو نے کیا سی مولانا صاحب دے پنڈ جا رہے ہو تے استاد جی کوئی ایک ادھا شعر پاویں شروع جی پھر مضمون تسی شروع کر دے ہو وہ دے پٹڑی تو نہیں ہٹ دے پھر ضرور پڑھ دینا میں ابتدا اندر ہی گزارش کر دیتی ہے جی مولانا عبد الرحمن عاجز والیر کوٹلوی اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑوں رحمتہ دا نزول فرما اللہ مینو مولانا عبد الرشید آج نظر نہیں آ رہا ہے میرے کلاس فیلو بھائی مولانا عبد الحمید نظر نہیں آ رہا ہے یار کتنے لوگ ٹرے جاندے نے اللہ اکبر جناب محترم طارق صاحب بن مولانا محمد ابراہیم ہاں جی خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ویکھو باری سارے ہی جاندے پینے اللہ سونے اپنی رحمت نال ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائی مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی نے کیا آواز فرمایا میں 2-3 گھنٹے لگیا رہا اتنی تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی اے عمران صاحب بیٹا کہہ رہا سی قاری صاحب رات دے 12-1 بج جاندے نے اسی تہاڈیاں تقریراں سن رہے ہونے ہاں انہاں دا پیار تے انہاں دی محبتاں نے اللہ دے دین نال پیار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے انہاں دی امی مرحوماں نو اور بھی میری والدین میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ واہ مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ فرمائدہ کر دے سن فرمان دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا سچی بات کہتی اللہ دے ولی نے فرمان دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرا دل ٹھنڈا ہویا اللہ دی قسمیں کھچ پئیے محبتان دی دل نو رگ پہندے نے رگ آقا دا نام نامی اس میں گرامی آوے ایڈا مٹھا تے شاید بھی نہیں اللہ نے بنایا جنہ مٹھا میرے محبوب دا نام نامی اس میں گرامی بنایا سبحان اللہ وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے بس ایک جگہ تھی رہنے ہاں جی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن میں دا ترجمہ کردہ ہوں نا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے
میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ نہیں بول دے صلی اللہ علیہ کیوں جی ہون تے یاد رہے گا نا تو جواب دے سکو گے نا. ہاں جی جڑا سر پھریا بندہ آکھے ہو جی لے تے آل دا ذکر ہی نہیں کر دے آل نو مندے مندے کوئی نہیں تسی کہو گے ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی پئی ہے. اے ماڑی جی ایسا بھی کوئی پوائنٹ کھولو جہد نال نا ماڑی جی دوروں بھی آواز کھچے بالکل ہی اتنے منہ تو ماڑا جائے سجے کھبے تے ہونا ہے نال بندہ جوڑتے جانا نہیں. جی ماشاءاللہ ویسے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے برکت. ساؤنڈ بڑا پیارا ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا دل بالکل. اپنے ساؤنڈ بھی ہوں انہیں دے مطابق تے نہیں نہ بڑے سارے ہر کسی دا ساؤنڈ وکھرا ہی ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے استاد جی فرمایا کردے سن کہ حافظہ کاریاں دیاں گراریاں کچھ ود ہوندیاں نے کہندیاں نے فرمایا کردے سن میریاں گراریاں اللہ نے بنائیاں نے انہاں سارے تو ود نے اور واقعی ود سن. اللہ استاداں دی کلی کلی گل نہیں بھلدی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر آیا نا اسلام لے آنے تو اسلام دے آنے تو پہلے میرے نبی دے اعلان نبوت فرمانے تو پہلے مکہ مکرمہ دے اندر عرب دے اندر حضرت عثمان دی نیکی اور دانائی اونا دی اچھائی اتنی زیادہ مشہور سی کہ عورتاں اپنے بچیاں نو لوریاں دیندیاں ہویاں کہندیاں سن وے پترا اللہ تینوں عثمان جیسا بنا دے. اللہ عثمان ہو سن تے ماما دے بارے پورا بیان ہو چکیا ہے. لو میں ایک جملہ دساں میرے استاداں دا خطیب ایشیا سن جڑے فرمایا کردے سن ماما ساریاں چنگیاں ہوندیاں نے. اللہ اللہ اکبر. ماما ساریاں چنگیاں ہوندیاں نے. ماں اپنی اولاد واسطے ماڑی نہیں ہو سکتی جے وہ جی بھی ہوئے گی جہان واسطے جنج دی ہوئے پر اولاد واسطے ماں ساریاں ہی چنگیاں ہوندیاں نے. اللہ واہ بول پوری میری 2-4 گھنٹیاں دی تقریر تو اے میرے استاداں دا بولیا ایک جملہ بد دے کہ میں طالب علم خطیب ایشیا ہو سکنے ہیں. جی میرے پیارے ویر اللہ اکبر. میں عرض کر رہا سا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بولو بولو پتہ لگے گا نا صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میری اور تہاڈی سہادری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے عزیزم میرے برخوردار ہیں جی بیٹے عمران صاحب اور آندہ تشریف لے آنا دور دراز تو اپنے کام چھڑ کے آئے پروگرام کروایا. سبحان اللہ. اللہ سارے آندہ دامے درمے سخنے حصہ پانا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول فرما کے میری تو آڈی دنیا بھی تے آخرت بھی بہتر بنا دے. جی میرے سونے ویر توجہ فرمانا بات ادھر دور نہیں ہونی بس ہے جی دو میرا ہے جی وہ پوتا ہی لگتا ہے رشتے چ ہے جی یا بیٹا کہہ لو پوتا کہہ لو ہے جی جناب محمد ابراہیم ہاں جی ماشاءاللہ. وہ کہندے سن قاری صاحب اور دے وائس میسج تو انہوں سنا سکنا قاری صاحب 2 گھنٹے دا خطاب کرنا ہے. او میں کہا پترا او وقت کدھر رہ گیا ہن پورے پنڈ چ جاؤ نا پورے پنڈ چ آکھو یار وہ عادت نہیں پئی ہوئی طالب علمی دے دور چو جوں جمعیاں مجھاں دودھاں مکھنا ملائیاں چ تے نہیں دوسرا ڈالڈا کھاندے جاؤ تے تقریر نہیں ہوندی تے کوئی گھیو دی چمچی لب لو پورا پنڈ بساؤ کا چھان مار دے نے لوگ تے گھیو دی چمچی نہیں لب دی. ایک چمچی گھیو دی پورے پنڈ چو نہیں لب دی تے ایتھے پھر 2.5 گھنٹے کتھوں رہ گئے نہ سننے والے تے نہ سنان والے. کیوں جی اللہ مولانا اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک پایا بادام روغن پی کے تے 8 گھنٹیاں دے باز کر دے سن بغیر سپیکراں تو اور بھاویں لکھ دا مجمع سی تے آخری بندے کولے آواز ایویں پہنچ دی سی جویں پہلا بندہ سن رہا پہلی صاف دے بدیا تک آواز پہنچ دی سی. اللہ اکبر. وہ ختم ہو گئے سلسلے. جی اور دوسرا اللہ اکبر برکہ بات دور نہ چلی جائے ابتدا تو ہی خیر الکلام ما قل و دل
بہترین کلام وہ ہوندا عربی دا بقولہ جڑا پڑھیا، کوئی حدیث نہ سمجھ لوے، کوئی آیت نہ سمجھ لوے، کیونکہ عربی جدوں بھی پڑھو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں قرآن پڑھ رہے یا حدیث پڑھ رہے، نہیں، ایک عربی دا بقولہ ہے کہ بہترین کلام وہ ہوندا ہے جڑا دلائل نال بھرپور ہوئے تے وقت تھوڑا لگے۔ دیکھا جی، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، دل ٹھر جائے، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، درودہ دی چھنڈ پہ جائے، اگر میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، جناب درود دی چھنڈ پاؤ گے، اللہ منہ وچ کھنڈ پا دے گا اللہ دے فضل نال۔ جی ابو یعلا حدیث دی کتاب اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ، ماشاءاللہ ایویں آواز آندی رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں آپ صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی، جویں میں مختصر جہا خطبہ دو جملیاں دا پڑھے، اللہ دے نبی فرماتے ہیں ان الحمد للہ اما بعد دا کی مطلب اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی اپنا خطاب جاری فرما رہے نے، 2 گھنٹیاں دا خطاب نہیں، 2 منٹاں دا بھی خطاب نہیں فرمایا میرے نبی دا، 2 جملیاں دا بعد، چند سیکنڈاں دا بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ اے بعد میرے نبی دی آواز نہیں آ رہی، حضرت دی آواز جو بند ہو گئی، چپ ہو گئے میرے نبی، صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا، اللہ دے پیارے نبی دیاں 2 آنکھاں چو چھم چھم آنسو ڈھلک رہے نے، اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے، رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی۔ صحابہ باز تھوڑا سن دے سن، عمل بہتا کر دے سن، اللہ سانو ہی باز سن تو زیادہ باز سن دی بجائے عمل زیادہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ویر غور نال سننا، میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہونا میرے پیارے نبی، ہاں جی اکثر ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم دے غم وچ متفکر رہندے، پریشان رہندے، اللہ کی بنے گا اس قوم دا جڑی شرک دے گھڑا ٹوپ اندھیرے اندر غرق ہوندی جا رہی ہے۔ ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا، میرے نبی نکاح تو بعد اجلہ عروسی دے اندر داخل ہوئے، میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے، آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیاں سونے آئیں جی کیویں آ گئے ہو، میں تے تہانوں رب کولو منگ کر کے لے آئے، انج کیویں فرما گئے ہو؟ اللہ دے نبی فرما دے خدیجہ تو ایسرا عرب ملیکہ العرب، تیرے کول کروڑوں دینارا دا مال ہے، میں انا میرے کول مال ہوئے میں شاملہ پون دیواں، غریباں مسکیناں محتاجاں نوں ونڈ دیواں، میرا دل کرے میں خرچ کر لگا، تیرا دل نہ کرے، میری تیری انبڑ ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیاں میں قربان جاواں محبوبہ تہاڈے سونے نہ تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر پیری بات وچ رکھیا سی، پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی، اللہ اے مال میرا لئیے، مال تیرے محمد دائے، جتے چاون خرچ کرن مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو بعد فکر معیشت تو آزاد ہو کر کے میرے نبی قوم دے غم دے اندر کھوئے کھوئے پریشان پریشان رہنے لگ گئے. اللہ دے نبی گوشہ نشینی اختیار کر لیندے. سیدہ خدیجہ ستو نال بن دے دیاں, کھجوراں تھیلی جپا کے تھوا دے دیاں, چنے بھن کر کے نال دے دے دیاں, مشکیزے چ پانی بھر کر کے دے دے دیاں. میرے نبی کئی روز تک غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے. میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالاں دی ہوئی ہے. اللہ دی رحمت جوش اندر آئی. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرا محبوب روندا پیا ہے قوم دے غم وچ غاراں دے اندر, جا رو رہا ہے میرا محبوب, جا کے ختم نبوت دا تاج پہنا دے. حضرت جبریل آئے. بخاری شریف دی شروع دی حدیثاں 3 نمبر دی حدیث موجود ہے. حضرت جبریل آئے آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ دے نے اقرا یا محمد, سونیوں پڑھو. اللہ دے نبی فرما دے ما انا بقارین, میں کسی انسان کو لو پڑھیا ہویا نہیں. کسی انسان کو لو, ویسے آپ بہت زیادہ پڑھے, بعض باتاں جبریل نالوں بھی زیادہ میرے نبی پڑھے سن, جبریل نالوں بھی زیادہ کئی باتاں دا, کیوں جو نبیاں تے وہی جڑی آندی ہے نا, وہی دیاں 3 قسمان ہیں. ایک تے جبریل لے کے آندا ہے, ایک خواب, نبیاں دے خواب وہ بھی وہی ہوندے نے. الہام جڑا ہوندا ہے دل اندر بات القا کر دیتی جاتی ہے, ڈال دیتی جاتی ہے اللہ دی طرفوں, وہ بھی وہی دی ایک قسم ہے. کیوں جی تے جبریل نو تے نہیں نا پتا خواب کیا ہے. اللہ دے نبی زیادہ بات پڑھے لیکن کسی انسان کو لو پڑھے ہوئے. ما انا بقارئ دا معنی کی کرنا ہے, کسی انسان کو لو پڑھے ہوئے نہیں. جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل نے ایویں سینے نال لایا تے دبوچیا. اللہ دے نبی نے فرمایا سونے نبی دا ارشاد ہے, فرما دے حتی بلغ من الجہدہ, گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی نو جدو چھڑیا تے حضرت یعنی 2 وری نہیں 3 وری ہویا, حدیث دے الفاظ موجود نے. میرے نبی نو پڑھنے دا جبریل آنکھ دے رہے, مختصر گل کرنی ہے نا, پڑھنے دا آنکھ دے رہے. میرے نبی پہلے والا جواب دین دے رہے, حضرت نو گھٹ دے رہے, دبوچ دے رہے. تیسری مرتبہ چھڑیا تے میرے نبی نے اپنے آپ پڑھنا شروع فرمایا. انہیں تھے 2 پوائنٹ نے, 1 پوائنٹ دیکھ ہے اللہ دے نبی نے ادو کیوں نہیں پڑھیا جدو جبریل پڑھاوندا رہا, جدو جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا. 2 پوائنٹ نے. طالب علموں یاد رکھیا جے, ادنا جا طالب علم, میں بھی استاداں کولوں سارا کچھ سکھیا ہے. جی کبرانی موت الکبرا, وڈیا دی موت نے وڈیاں کر دیتا ورنہ کک 0 تو بھی تھلے. جی میرے پیارے ویر, میں عرض کرنا اللہ دسنا چاہتے نے کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال نو نبی منن والا اے نہ سمے آکھدا پھرے جی تہاڈا نبی کسے دا پڑھیا, ساڈے نبی نے کسے کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا. اللہ دسنا چاہتے نے میرے نبی نے ادو تک نہیں پڑھیا جدو تک جبریل پڑھاندا رہا, ادو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا. گل دور جاندی, میں ذرا کلوز کراں. میں دسنا ہے چاہتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی باری تو فارغ ہو کے آپ گھر تشریف لے آئے. گل اتنے چھڑیے, پچھلی گل لمبی بات ہو جائے گی, پھر تے میرے ہاں جی بیٹے برخوردار ابراہیم طرح او دی گل ہی پھر پوری ہو جانی, گل لمبی دور چلی جائے گی نا. ادھر ویکھنا ذرا, میرے نبی وہی تو فارغ ہو کر کے گھر تشریف لے آئے. میرے نبی آ کے خدیجہ نو فرما رہے نے خدیجہ زملونی
بخاری شریف دے الفاظ نے خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا دیگر کتب حدیث اندر دسترونی دے بھی الفاظ موجود نے خدیجہ میرے تے کمبل اڑا خشیت علی نفسی مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا مینوں کچھ ہو چلے ہے سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی نے نالے میرے نبی دے خصائل جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفات بیان کر رہی نے کہندی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا کہہ دیا نے سونیاں لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے یتیمہ دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے مہمان دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے حق بات تے ڈٹ جانے والے سچیاں دا ساتھ دینے والے دوسرا ترجمہ ہے سچیاں دا ساتھ دینے والے سونے حق دی پاس گیری حق دی حمایت کرنے والے سمجھ آئی نا سونیاں میں قسمہ چکے آکھنیاں جنہ دی اخلاق کیڑے بلند ہون میں کہنیاں کلا اگر بخاری کھولنے تے تینوں پتہ چل جائے میں تے استادہ تو سنیا جی استاد جی ہے جملے جویں میں پڑھے استاد جی انج پڑھ دے سن کلا واللہ ما یخزی کلا خو آبادا یعنی اے بعد اندر پڑھیا کر دے سن دوسرے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وہ پہلے پڑھیا کر دے سن ترجمے دلاد نال تے جملے بعد اندر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا یہ بالکل درست اور ٹھیک نے لیکن میں بخاری کھولی تے میں ویکھیا یہ تے جملے پہلے نے خدیجہ قسمہ تو ہی گل چک دیاں نے ایتھوں ہی انہاں جملے انکا لا تصل الرحم انہاں جملے تو پہلے گالیاں تو شروع کر دیاں نے فرمایا کلا واللہ قاری عبدالوارث آج تے بہت خوش نظر آنا ہے یار بڑے محبت دے انداز دے وکھرے ماشاءاللہ ادھر ویکھنا ذرا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونیاں جنہ دے اخلاق ایڈے بلند ہون میں قسمہ چکے آکھنیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا ایگو جے بندیان واللہ ہرگز آیا نہیں فرمایا کر دے میں جدر تمید بان کے مضمون نو لے آنا چاہنا میرے نبی نو اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں 4 دھیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے اللہ سیدہ ایک سیدہ فاطمہ دا ذکر لوگ کر دینے دوسری بیٹیاں دا ذکر کریا کرو مولویوں ساڑھا قصور ہے جی وہ دوسرے لوگ جڑے حالانکہ انہاں نو منن دا پتہ ہی نہیں ہوندا کہ سیدہ فاطمہ نو کیویں مننا ہے حضرت علی نو کیویں مننا ہے انہاں تے مرضیاں دا انہاں دا مننا مرضی دا ہے تے ساڈا مننا عرش والے دی مرضی دا ہے لوگوں سمجھو تے صحیح نا اللہ اکبر لیکن اسی تذکرہ نہ کرن دی وجہ کر کے عوام دے سامنے جناب جھوٹے ہو جانے ہیں سچے ہون دے باوجود ادھر ویکھو میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں اللہ دے قرآن نے بھی گواہی دیتی ہے سونیاں نبی دیاں حقیقی بیٹیاں میرے نبی دیاں 3 یا 3 نالوں زیادہ جماندہ سی گایا ہے جمع 3 یا 3 تو زیادہ تے بولے آ جاندہ ہے اور جہاں حقیقی بیٹی نو بنات دا لفظ بولے حقیقی بیٹی بنت جمع دی بنات اور جناب جڑیاں بیٹیاں ہیں جی جناب پہلے خامدان دی طرفوں بندے دے کولان یعنی پہلے حضرت خدیجہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکیاں سن یعنی پہلے خامدان چو آئی ہندی بیٹی جڑیاں بیٹیاں آدیاں نے انہاں نو قرآن پاک نے انہاں واسطے ربائب دا لفظ بولے آئے
ربائب، انہوں نے ربائب آکھیا گیا، انہوں نے بنت یا بنات نہیں آکھیا گیا۔ ادھر ویکھو اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ کدی کدی انج ہوتا ہے، میری ہزاراں تقریراں سنیاں ہون گیاں، لیکن کدی کدی خطیب دے انج جوہر کھل دے نے، آواز جتھے لجاوے جاندی ہے، جتھے چڑھاوے چڑھ دی ہے، مرضی نال موڑے تے مڑ دی ہے، ورنہ مڑن دا نا نہیں لیندی۔ میرے اللہ دی رحمت ادھر ویکھنا، کیوں جی بنات دا لفظ آیا ہے، بنات دا، بس میں اتنی گل سمجھانی چاہنا اسے دا حوالہ دے کے کہ میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں، حدیث اندر میرے نبی دیاں بیٹیاں دا منٹ منٹ لمحہ لمحہ پوری زندگی دا ریکارڈ موجود ہے صحیح سند نال۔ جی جی سونیاں، پہلی بیٹی میرے نبی دی جدو میرے پیارے آقا دی عمر مبارک 30 برس ہوئی ہے، 30 سالہ دی عمر میرے نبی دی، پہلی بیٹی سیدہ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیاں۔ حضرت زینب دا نکاح حضرت زینب دے خالہ زاد ابوالعاص بن ربیع نال حالہ بنت خویلد دے بیٹے نال ہویا۔ جی پہلا نکاح حضرت زینب دا نکاح حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد دی سگی بہن جی حالہ دے بیٹے ابوالعاص بن ربیع نال ہویا۔ تے میرے نبی زینب دیو بیٹی سی نا امامہ، جنہوں میرے نبی نے ایمیں کچھڑے کچھڑے لا کے حضرت نے اٹھا کے نماز ادا فرمائی۔ تے میرے نبی نے بخاری شریف دی حدیث سے میرے نبی نے فرمایا سی میریاں ساریاں بیٹیاں نالو میرے سارے اہل بیت نالو امامہ مینوں زیادہ پیاری لگ دی۔ یار کدھر گئے، نا ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں ہے میرے اللہ۔ ایڈا ظلم، ایڈا انھیرے جناب، اللہ اکبر اللہ، تاریخ نو مسح کیتا جا رہے ہے، حدیثاں دا انکار کیتا جا رہے ہے، قرآن پاک دیاں تانو بھلایا جا رہے ہے۔ بلکہ میں دسنا ہے چاہندا سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں موت کا منظر یا سفر آخرت دا نہ رکھ لیا جے، میں بیان کرنا چاہنا میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب مہاجر ہو کے مدینہ منورہ بلا رہی نے، کیوں جو گرفتاری دے ٹائم جدو ابوالعاص بن ربیع، ابو جال وغیرہ دوسرے قریشیاں دے نال سن کلمہ نہیں پڑھیا سی، وہ تو گرفتار ہو گئے غزوہ بدر دے اندر، تے جناب مسئلہ طے گویا فدیہ دے کے انہوں رہا کر دیتا جائے۔ جتنے بھی قیدی ہوئے نے لوگ اپنے اپنے قیدیاں نو ایویں فدیے دی رقم دے کے رہا کروا کے لے جا رہے نے، چھڑا کے لے جا رہے نے۔ ابوالعاص بن ربیع دیاں باریاں آئیاں، فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی سی، میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد من بطن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار جڑا سیدہ زینب نو دی امی خدیجہ نے بطور گفٹ عطا فرمایا سی، وہ ہار میرے نبی دی خدمت اندر رقم پوری کرنے واسطے، فدیے دی رقم پوری جو نہیں ہو رہی سی وہ پوری کرنے واسطے میرے نبی دی خدمت اندر کھلایا۔ اللہ دے نبی ہار ویکھ کے گل کرنے تو پہلے ہی ہمت ہار گئے۔ میرے نبی اکھاں ڈب ڈبائیاں، میرے نبی رو کے فرماندے نے صحابیو جے مینوں اجازت دے وہ تے میں اپنی دھی زینب نو دی امی خدیجہ دی نشانی موڑ دے ماں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضور دے آنسواں نو ویکھ کے تے رون لگ گئے، کہندے نے اللہ دے نبی جی جویں تہاڈا دل چاہندا ہے مرضی اوویں کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن نا 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 جی نا، جیڑی گل مشورے اندر طے ہو جاوے میں محمد اپنی مرضی نہیں ہوں کر سکدا۔ صحابہ نے آنسواں دے نال بخوشی برضا میرے نبی نو اجازت دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نے ہار روندیاں روندیاں واپس فرمایا، ابو العاص بن ربیع نو بھی راہ کر چھڑیا ہے۔ میرے نبی اوتھے آکھن لگے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ بس میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو نہیں رک دے۔ اللہ دے نبی خدیجہ خدیجہ ہی خدیجہ نو یاد کر دے رہے، کتنی دیر روندے رہے۔ ابو العاص بن ربیع نے رہائی دے وقت وعدہ فرمایا سی، وعدہ کیتا سی کہ سونیاں تواڈی بیٹی نو میں مکہ مدینے ہجرت واسطے اجازت دے دیا گا۔ انہیں اپنا وعدہ نبھایا۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ ابو العاص بن ربیع دے اجے مسلمان اس ویلے نہیں ہوئے سن، انہاں دے اس عمل دی اس وعدہ نبھان دی تعریف فرمائی سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو اجازت مل گئی ہے۔ ابو العاص بن ربیع پہلے بدریاں دا جو سامان حصے اندر آیا وہ سامان لین واسطے آئے مکہ مدینے۔ سویر دی نماز دے اندر صحابہ داخل ہو چکے سن۔ اللہ دے نبی نماز صبح دی فجر دی شروع فرما چکے سن۔ ادھروں جناب آواز آئی، حضرت زینب کہندی نے اجرت ابا العاص بن ربیع، میں ابو العاص بن ربیع نو پناہ دینی ہاں۔ میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے، حضرت فرماندے نے صحابیو جو نماز دے وچ میں سنیا کیا تساں بھی سنیا ہے کہ نہیں؟ صحابہ عرض کر دے جی یا رسول اللہ آواز سنیے تواڈی بیٹی زینب دی۔ جی جی کہندیاں نے ابو العاص بن ربیع نو میں پناہ دینی ہاں۔ جی جی میرے نبی نے فرمایا سن لو، مسلمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ادنا تو ادنا مسلمان دی یہ شان ہے، اتھارٹی تے پاور ہے ادنا تو ادنا مسلمان دی۔ جی ادنا جا مسلمان بھی اگر کسے نو پناہ دے وے تے او دی پناہ تسلیم ہوئے گی، ویلڈ ہوئے گی، ویلڈ ہوئے گی، تسلیم کیتی جائے گی، منی جائے گی او دی پناہ۔ جی جی میرے نبی گئے اپنی بیٹی دیکھا، آپ فرما دینے بیٹی اکرمی بتوا، اپنے شوہر دی عزت ضرور کر مگر تو دے واسطے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، تینوں اللہ نے کلمہ پڑھن دی توفیق۔ حضرت زینب نے اپنی امی دے نال اسے دن ہی کلمہ پڑھیا ہے جی۔ دو حضرت خدیجہ آپ نے اسلام لے آنے دی بات کی تھی، سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھیا، نال ہی حضرت زینب اسے دن مسلمان ہو چکی ہیں۔ ابو العاص بن ربیع دا اسلام مؤخر رہا ذرا، ہاں جی وہ دیر نال مسلمان ہوئے۔ میرے حضرت زینب عرض کر دیا نے بابا یہ تے مال لین واسطے آئے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر تشریف لے گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیو اس بندے دے بارے دے اندر ساڈا تعلق جان دئیو، سارے نو پتہ ہے نا ساڈا کی تعلق اس بندے دے نال، یہ بندہ چنگا بھی کتنا ہے، میں یہ پسند کرنا تسی ادا مال واپس کر دیو، میں پسند کرنا اگر مال واپس نہیں کرو گے تو تسی زیادہ حقدار ہو، کہ مال غنیمت ہے تواڈے واسطے، اللہ نے حلال رزق ہے تواڈا، اگر نہ واپس کرو گے نا ایکڑا کسی دا چوری کیتا ٹھگیا ہے، مال غنیمت جاننا دے نظرانے پیش کر دیا ہویا، ایک کافران دا مال اپنے ہتھی آیا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر نہ واپس کرو گے تو تہانوں اختیار ہے، پھر مرضی دے مالک تسی زیادہ حق رکھ دیو، جے واپس کر دیو میری یہ پسند ہے۔ میرے نبی دے صحابہ حضور دے ابرو دے اشارے تے جانا قربان کر دینے والے،
حضرت دی پسند نہ پسند دا خیال اللہ کے بنا کرنا. صحابہ نے سارے دا سارا مال ذرہ ذرہ واپس کر چھڑیا ہے، حتیٰ کہ اونٹ دی نکیل اندر جو رسی ڈالی ہوندی ہے اور رسی بھی واپس کر چھوڑی. اللہ تے ابو العاص بن ربیع گئے مکہ مکرمہ دے اندر، کہندے نے لوگو آؤ اپنا اپنا مال لے لو. لوگ بڑے خوش ہوئے. ابو العاص بن ربیع کتنا عظیم انسان ہے، کتنا چنگا بندہ ہے جنہ سانو بھوک مار دے ساڑا مال واپس کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ کہندے نے لوگو کیا میرے ذمے کسے دا کوئی قرض تے نہیں ہے؟ کہندے نے کوئی کچھ نہیں لینا، اگر کسے نے کچھ لینا ہوئے تے میں حاضر ہاں. لوگ کہندے نے نہیں ابو العاص تیرے کولو کچھ لینا بھی ہوئے تے لین تے دل ہی نہیں کردا، تو تے کسے دا دینا ہی کچھ نہیں. کہندے نے پھر میں اج دے بعد اس اگر میں تو آڈا دینا نہیں دینے دار نہیں تے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں تے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں دنیا دی کوئی طاقت مینو کلمہ پڑھتے مجبور نہیں کر سکتی سی، لیکن انہاں پیاریاں دا اخلاق ہی مصطفیٰ نے ایسا بنا چھڑیا. سونے نبی نے تربیتاں ہی ایسیاں کر چھڑیاں، احسان ہی میرے تے اتنے چڑھا دیتے تے مینو وہ دین چنگا لگدا ہے تے سونے آقا محمد دا چنگا لگدا ہے. یہ نہیں کہ میرے سسر نے انہاں دی بیٹی میرے گھر اندر ہے میں انہاں دا داماد ہاں، یہ نہیں. یہ اگر یہ گل ہوندی تے جس دن زینب کلمہ پڑھیا سی میں بھی کلمہ پڑھ لینا. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو جدوں اجازت دیتی ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہیاں نے، نکلیاں اونٹ تے سوار نے، حبار بن اسود نے نیزہ ماریا، سیدہ زینب گر گئیاں سن، اسے تکلیف نال حمل ساقط ہو گیا، اور سال بعد رو رو کر کے تکلیف دے نال صدمیاں دے نال جانے جان آفرین دے سپرد کی تھی. اس واسطے تے میں قرآن پڑھاں گا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ سیدہ رقیہ حضرت زینب تو 3 سال بعد مکہ مکرمہ جی پیدا ہوئیاں، اور مکہ مکرمہ دے اندر ہی سیدنا عثمان نال نکاح ہویا. واہ عثمان تیری عظمتاں تو قربان جائیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا نکاح دیتا حضرت عثمان نو، تے پورے مکے دے اندر بات مشہور سی احسن زوجین راہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان. پورے مکے چ گل مشہور سی، لوگو بہترین جوڑیاں چو جیدے تو چنگا جوڑا انسانہ چ کسے آج تک ویکھیا ہی نہیں، او جوڑا رقیۃ و زوجہا عثمان. رقیہ تے او دے شوہر عثمان والا جوڑا. اللہ میرے نبی نے پھر بات مختصر کرنی پہ رہی ہے، میرے نبی نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی. میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے. کتنے بندے بولو بھائی، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ 14ویں جناب عثمان نے. لیکن قاری عبدالوحید صاحب میرے محترم جدو میں حدیثاں کھولیاں نا، بخاری شریف کھولی سی تو بخاری اور مسلم دیاں حدیثاں میں لب کے پڑھیاں. اے اصحاب بدر دی تعداد صحیح بخاری شریف اندر، صحیح مسلم شریف اندر، انہاں کتاباں دے اندر اصحاب بدر دی تعداد 311 تو لے کے 319 تک موجود ہے.
مختلف حدیثاں 311 تو لے کے کسی حدیث اندر 311 ہے، کسی 12 ہے، کسی 15 ہے، کسی 314 ہے، کسی 313 ہے، چاہیں جی 19 تک تعداد موجود ہے، لیکن محدثین دا اتفاق ہے سیدنا عثمان تو علاوہ 313۔ جی جی گل سمجھ آگی نا؟ میرے نبی نال کتنے بندے تیار ہوئے؟ 314 بندے۔ 14ویں جناب عثمان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں عثمان رقیہ بیمار ہے، میری دھی رقیہ تیری بیوی رقیہ جو بیمار ہے، ایدے علاج معالجے واسطے تو کر رہو، میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا۔ سیدنا عثمان عرض کر دینے سونیا جیڑے لوگ جنگ لڑن گے انہاں نو تے ثواب ملے گا، میں جنگ لڑاں گا نہیں تے میں نو ثواب کیویں ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان پیاریا جنگاں لڑن لال ثواب نہیں مل دے، ثواب مل دے لے تے نبی دے آنکھیں لگن نال۔ کیوں جی اطاعت دا پہلو بھی نکل آیا نا، نبی دی گل مننے گا تے ثواب ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیتے بھی ادھا پون گھنٹہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں آگے چلا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غزوہ بدر دے میدان اندر اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرمائی، مال غنیمت اکٹھا گیا۔ میرے نبی فرما دینے صحابیو میرے پیارے عثمان دا حصہ الگ کر دیو، کیوں جو میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا، عثمان میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا۔ ادھروں سیدہ رقیہ بول بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری دی حالت اندر سیدنا عثمان نو عرض کر دیا نے عثمان جی جاؤ بدر دے چرستے تے کھڑے ہو کے خیر دی خبر ہی لے کے آؤ۔ حضرت عثمان چلے گئے، کتنی دیر بدر دے چراغے تے کھڑوتیاں گزار آئے، آکے فرمان دے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی۔ سیدہ رقیہ دوبارہ عرض کر دیا نے پیارے عثمان جی دوبارہ جاؤ۔ حضرت عثمان اسے ویلے دوبارہ ٹر پیندے میرے جان نال شاید بیماری تو افاقہ ہی ہو جائے، شاید سیدہ رقیہ نو کوئی حوصلہ ہی ہو جائے۔ حضرت عثمان ادھر نو ٹرے نے، سیدہ رقیہ دعا کر دیا پیاں نے، کہہ دیا نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ میرے بابے دی وجہ کر کے تھیاں اللہ بڑیاں بے چین تے بڑیاں بے قرار نے، اللہ خیر ہوئے میرے بابے تے بابے دے صحابہ دی نالی کہندیاں نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میرے بابے تے بابے دے صحابہ نو دشمنہ دے ناپاک عزائم کھولو محفوظ فرما۔ ادھروں دم رخصت ہو رہنے، کل نفس ذائقۃ الموت، سمجھ دیا دم رخصت ہو رہنے تے سیدہ رقیہ دے ہاتھ ہوڑے ہوڑے تھلے آنے شروع ہوئے۔ ام کلثوم جلدی نہ لگے ودیاں، بہن دے ہتھانو پکڑیا، سیدہ فاطمہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا۔ حضرت رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں ہویاں، ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں۔ ادھروں میرے نبی سونے مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب و کامران ہو کے تشریف لے آ رہے نے، اطلاع ملی ہے تو لوگ استقبال کرنے واسطے گوندی نکلے۔ حضرت نے ایویں استقبالیاں بنے ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تک نظرہ ماریاں، مگر عثمان نظر نہ
آئے رضی اللہ تعالیٰ. آخر ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظرانو بھانپ گیا. عرض کردہ اللہ دے نبی جی جنہاں تساں تلاش فرما رہے ہو رقیہ فوت ہو گئیاں نے. حضرت عثمان اجے تک انہاں دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے. میرے نبی دیاں اکھاں جلار بن گئیاں. اللہ دے نبی روئے روئے آپ فرماتے نے دلونی لا قبرہا, میں نو دی قبر تے لے چلو. میرے نبی قبر تے جا کے دعا کر دے پہنے اللہ میری بیٹی جدو تیرے کول آئی میں محمد دے نال راضی شان شوالیا تو بھی میری دھی رقیہ نال راضی ہو جا. میرے نبی دے دعا والے ہاتھ ختم ہوئے. سیدنا عثمان دیاں ٹھائیں نکل رہیاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے ہو کے سارو تیات رکھ کے فرما دے رہے عثمان پہ آ رہا کیوں پریشان ہو گئے ہیں. حضرت عثمان عرض کر دینے سونیا جس بندے دا رشتہ دامادی محمد نالو جدا ہو گیا ہوئے وہ بندہ بھلا کے میں خوش نظر آ سکتا ہے. اگے میں گلیاں چو گزردا سا سونیاں لوگ اشارے کر کے آگ دے سن او بندہ جا رہا ہے جیتے گھر نبی محمد دی تھی. اتنے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے نے. میرے نبی خاموش ہوئے. آسمانہ تو اللہ فرمایا جبریل جی جی اللہ سونیا جی. اللہ فرما دینے جا میرے نبی نو آکھو عثمان دا نکاح حضور تو آڈی بیٹی ام کلثوم نال اللہ نے آسمانہ پار کر چھڑے آئے. میرے نبی دی بیٹی ادھر ویکھو موت کمی آندی ہے سونیا. موت دا منظر تے ویکھو نا کسے نو پوچھ کے دس کے نہیں آندی. نبیاں تو علاوہ ہاں جی کسے نو نہیں پوچھ دی جے موت. ملک الموت پوچھ کے نہیں آندا. جی 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 میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم بھی بیمار پہ گئیاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع پہنچی. میرے نبی اپنی بیٹی دی محبت اندر دوڑ پہ ایویں ساتھ چڑھیا گیا. اللہ دے نبی اپنی بیٹی دی چار پائی دے کول بے کھڑے ہو کے آپ دعا کر دینے صحت اور تندرستی دی. بیٹی دی نحیف جی آواز کمزور جی ضعیف جی آواز ایویں سنائی دیتی. میرے نبی نے توجہ فرمائی کان لایا. بیٹی آگ دی پئی بابا دعا فرما دیو اللہ میری آخرت والی زندگی بہتر بنا دے. کون اتنی پیاری بیٹی واسطے رب کو موت منگے. میرے نبی تے صحت دی دعائی کر رہے نے مگر اینو آنے دیا باسیا مرضیاں چل دیاں نے تے رب ڈاڈے دیاں چل دیاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے ایویں بس بسی لئیے لمبی سانس لینے دے بعد ایویں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جاندی ہے. میرے نبی دیاں اکھاں جلار بن گئیاں. اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے رو رہے. میرے نبی رو رہے تے نالے فرما رہے اللہ اللہ سونیاں رب سونیاں اے میری بیٹی جدو تیرے کول آئی آخر دی بہتری دیاں دعاواں کروان دی سی. اللہ میری دی آخرت دی ہر کھاٹی آسان فرما دے. اللہ میری بیٹی دی آخرت دی ہر منزل آسان فرما دے. میرے نبی دعا کر رہے نے دعا ختم ہوئی ہے. سیدنا عثمان پھر روندے چلے نہیں جا رہے. میرے نبی نے سیدنا عثمان وال ویکھیا اپنے گھر وال نظر ماری. گھر دیاں تو خالی نظر آیا. میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال ہو چکیا سی نا. میرے نبی دے گھر اندر دھیاں موجود نہیں اپنے گھراں چلیاں گئیاں نہیں یا فوت ہو گئیاں. باقی میرے نبی گل کرنے تو پہلے ہی رو پے. اللہ دے نبی فرما دے نے عثمان ہن تے میرے کول دھیاں ہی مک گئیاں نے.
میرے کولے اور دیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ میرے نبی فرماندے نے سونیاں میرے کولے 40 دیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح اندر دیندہ چلا جاندہ، فوت ہوندیاں چلیاں جاندیاں تیرے نکاح اندر دیندہ ہی چلا جاندہ، 40 دیاں بھی ہوندیاں تیرے نکاح اندر دے دیندہ۔ سمجھ آئی جے میرے پاک محمد دی زبان دی، مگر اللہ تو جو فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ رضی اللہ ہو، کہہ دو فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ صابرہ شاکرہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ قانعہ فاطمہ صائمہ روزے رکھنے والی صائبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت فاطمہ زوجہ علی فاطمہ پاکیزہ گردی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بات نال جوڑیے، میرے نبی بیماری دی حالت اندر اللہ دے پیارے نبی دیاں باریاں شفٹ کیتا جا رہے، کدی زینب دے گھر کدی حفصہ دے گھر کدی میرے نبی حضرت جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ دے گھر اندر، حضرت جناب جویریہ دے گھر اندر، میرے نبی حضرت عائشہ دے گھر دے اندر، آج واری میرے نبی دی سیدہ اماں جان حضرت میمونہ دے گھر اندر ہے۔ میرے نبی نے اپنی ساریاں بیویاں نو کٹھیاں فرمایا، آقا فرما دینے میری او بیویو جے میں نو اجازت دیو تے میں اپنی زندگی دے آخری ایام عائشہ دے حجرے اندر گزار لواں۔ بیویاں تے پہلے ہی رو رہیاں سن، اسی نال اجازت دیتی ہے میرے نبی نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا، حضرت علی بن ابی طالب نو بلایا، ایک ہاتھ حضرت علی دے کندیاں ہوتے دوسرا فضل بن عباس دے کندیاں ہوتے، میرے نبی دے قدمین مبارکین جسم دا وزن نہیں اٹھا رہے، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، میرے نبی دے پاؤں کھسٹ دے جا رہے نے، لکیراں بن دیاں جا رہی نے، مسجد سین چو گزار کے سیدہ عائشہ دے حجرے وال شفٹ کیتا جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے بیکھیا نظر ماری، میرے نبی دی ساری زندگی دی کمائی صحابہ پوری مسجد کھچا کچ بھری ہوئی، ہر صحابی دیا کشکبارے سسکیاں دیاں آوازاں دیاں پیاں نے، مسجد تو باہر بھی مجمع جتوں لگ نظر جاندی لگیا ہویا، میرے نبی دی تکلیف دی وجہ کر کے پریشان نے صحابہ۔ میرے نبی نے فضل بن عباس نو حضرت علی کو اشارہ فرمایا ٹھہر گئے، ٹھہرے، آپ نے فرمایا ٹھہر جو ذرا، ٹھہرے تے میرے نبی صحابہ والمخاطب ہوئے، میرے نبی خوشی چان کے صحابہ دا پیار ویکھ کے میرے نبی دیاں آنکھاں ڈب ڈبائیاں، اللہ دے نبی فرماتے نے صحابیو تساں انجتے سارے میرے نال بڑے احسان فرمائے، مگر میں سارے دے احسانات دے بدلے چکاندہ رہا چکا چکیا۔ ابو بکر اوے جے دے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا، اللہ کو بدلے لے کے دیاں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے حجرے مبارکہ اندر میرے نبی نو شفٹ کر دیتا گیا ہے۔ پیارے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرما دیا نے رات ادھی رات تو ڈھل گئی ہے، تکلیف پریشان کر رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ خشک ہو رہا ہے، اللہ دے نبی نے پانی دا پیالہ بھر کے گور رکھیا ہویا، بار بار ہاتھ گلا کر کے چہرے تے ملی جا رہے نے، اللہم اعنی منکرات الموت او سکرات الموت، اللہ موت دیاں سختیاں موت دیاں تکلیفاں۔ حضرت عائشہ فرما دیاں نے رات ادھی رات تو ڈھلی ہوئی، میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے، امی جی فرما دیاں نے پورے
گھر اندر نظر ماری، گھر اندر نہ ہی چراغ موجود ہے، نہ ہی چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے۔ پڑوسن نو آواز دے کے دیاں نے بہنے مینوں تھوڑا جنا تیل ہی ادھارا دے دے، میں جاندی واری دیا جلا کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں۔ ایویں طرح رات گزاری، سویر ہوئی حسن و حسین موجود، سیدہ فاطمہ موجود نے، میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہی نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دعا والے آتا آسمانہ بنے بلند کیتے ہوئے کونیاں نال امی فرما دیاں نے میں نبی نو تھامیا ہویا۔ حدیث بخاری دی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی فی بیتی وفی یومی وراسہ بین سعری ونحری۔ میرے پاک پیغمبر میری باری والے دن میرے حجرے اندر اپنے رب کو جانی دی تیاری فرما رہے سن۔ حضرت دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی۔ امی کہہ دیاں نے دعا کر دیاں نے اے رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا ہے، اللہ میرے محمد نو بھی شفا عطا فرما چھڑ۔ ادھروں بیٹی آئیاں دروازے تو کہہ دیاں نے بیٹی فاطمہ کہہ دیاں نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹ کھٹ آندہ ہے، جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندہ۔ آپ فرما دینے دیئے اے او اے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردہ، بھراما دیاں باواں بن جاندہ ہے، بچے یتیم کر جاندہ ہے، والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھول کھو لے جاندہ ہے۔ بیٹی تیرے ابے نو لمن واسطے آیا ہے، مگر اندر اودوں آئے گا جدو تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا۔ کون جدی اجازت نال ملک الموت اندر آوے، ایویں لوگاں نو مغالتے لگے ہوئے کہ فلاں دا نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے، سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان، سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان، سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان، سارے انبیاء مل جان، سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکدا۔ ہاں جی جبریل پوچھ کے آندہ بلا کسے کو لوں، ہاں جی ملک الموت پوچھ کے نہیں آندہ۔ جی 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 ادھروں اتنے تائیں سیدہ فاطمہ ویکھ دیاں نے اے میرے نبی تے وحی دی کفیت آری ہوئی۔ حضرت جبریل آگئے سونیاں اللہ نے منو کھلایا ہے، میرے نبی نو پوچھو اگر دنیا تے رہنا چاندے ہو تے حضرت نو آکھو صدا رہ رہو، جے میرے کول آنے دی آنا پسند کر دے ہو پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے انہوں اندر ہون دی اجازت دے دے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ، اللہ دوست نو ملنا چاہنا او دی ملاقات واسطے بیتاباں۔ اللہ دے نبی نے اجازت فرمائی، حضرت نے ہاتھ اگے کیتا جویں کسے نال مصافحہ کریدا ہے، ہاتھ اتنا ہی چلا گیا۔ علماء لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے، میاں بیوی دے حقوق، استاداں شاگرداں دے حقوق بیان فرمائے۔ میرے نبی باتاں جے جاری ساری فرمائے، نصیحتاں وصیتاں آپ ریپیٹ کر رہے نے۔ اللہ دے نبی دا ہولے ہولے تھلے آ رہے ہیں، ہاں تھلے آنا شروع ہویا، دم رخصت ہونے شروع ہوئے۔ اللہ دے نبی نے ساریاں گلاں مکا کے آخری ضروری بات آکھی، آپ دات تھلے آ رہے ہیں، فرمانے الصلاة الصلاة، نماز نماز، لوگوں نماز دا فکر کرے آجے۔ میرے نبی دا تھلے آ گیا۔ امی فرما دیا نے میں سمجھ گئی میرے نبی جان نہ تو گوش فرما رہے اے 12 ربیع الاول دا دینے اے جڑا کل نہیں پرسو دن آندہ پہ آجے 12 ربیع الاول دا دین، ایتھے ایسن خطیب ایشیا میرے استادہ نے کیا نقشے بن جڑے نے۔ 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلیٰ سی۔ 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ
دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں حکم میرے اللہ دا پورا ہومن والا سی باراں ربی دی صبح ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے نور ہدایت کون نے بولو ذرا حضرت محمد صلی اللہ ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایسا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا ٹلنا والا سی باراں ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا وا کر بابی کے ڈاد دکھ گئے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی باراں ربی دی صبح کہندا بلال سونیاں میں مر جاوندا تو ہڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا زندہ ہمیش کاری رب تعالی باراں ربی دی صبح جی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حضرت عائشہ فرما دیا نگال آخر دے آ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو میں رج رج کے چہرے نو چومے آنسواں نال جناب میں چہرے نو نہلا چھڑے آئے امی عائشہ رو رہیاں نے اکھاں سامن بھادوں دیاں چھڑیاں ہی بن گئیاں رج رج کے چہرے نو چوبیا تے چادر نال ڈھک چھڑے آئے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالیٰ کم گئے ہوئے گھوڑا دوڑا کے جلدی نال واپس آ رہے نے پتہ سی نہ میرے نبی دی طبیعت بڑی ناساد ہے رستے اندر ایک بکریاں چارن والا چھیڑو میں ڈگ ڈگ جاندا ہے حضرت ابو بکر فرما دے نے او بیٹا تینوں کی ہویا کہندے نے تایا جی تسی نہیں جان دے جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے نے اللہ دے نبی جدائیاں دے گئے نے صدیق اکبر جلدی نال حجرہ صدیقہ اندر پہنچے چہرے تو پلہ گھٹایا تے روئی جا رہے نے نالے چمی جا رہے نے نالے فرما دے نے سونیاں اللہ نے تواڈی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی میں موت کیڑی پاکیزہ بنائی ہے سونیاں آج دے بعد تواڈے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں ہون گیاں جو ہونی سی سو چکی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام حضرت ابو بکر صدیق نے رج رج کے چہرے نو چومیا تے چادر نال ڈھک چھوڑے آئے مسجد دا معائنہ کر دیں مسجد اندر کچھ اور ہی نظارہ ہے صحابہ اندر قرآن ہی مچیا پہ آئے حضرت عمر تلوار میں آن چوننگی کر کے صفا دے اندر دوڑے پھر دے نالے لہران دے پھر دینے کہندے نے کوئی بندہ ہو جا لفظ بول لے حضور فوت ہو گئے میں دی گردن اڑا دیاں گا اللہ دے نبی بے ہوش ہوئے نے اللہ دے نبی دا ہوش حضرت حضور ہوش وچ آ جان گے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اٹھ پہن گے حضرت عمر دے ہوش ہو ہوا سے گم ہو گئے نے کیا انج بھی ہو جانا اتنی جلدی حضرت عمر نو بیک کے حضرت ابو بکر نے فرمایا اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا کمرہ تے نہیں ہو گیا ہے حضرت عمر نہ بیٹھے پتہ ہی نہیں کون کی آخر ہے رحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک بری بھی لکھ دینے حضرت عمر نو پتہ ہی نہیں ہوش اڑے ہوئے حضرت عمر ہیں جی انہوں نے کوئی پتہ نہیں کون کی آخر ہے نہ بیٹھے حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع فرمایا لوگ عمر بنو ہٹے
حضرت ابو بکر دی عظمت زیادہ سی نا، لوگ عمر بنو اٹھے، حضرت ابو بکر ونے متوجہ ہوئے، پیارے صدیق پڑھ دینے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی القیوم الابدا، ہمیشہ ہمیں زندہ ہے۔ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او یقین جان لوے فإن محمدا قد مات۔ اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے جے، نالی قرآن پڑھ دے رہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ان سے آبانو گل سمجھ آئی، ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پاپا مل دینے، نالے روندیاں ہویاں قرآن دی آیت پڑھ دینے وَمَا محمد الا رسول۔ اللہ دے نبی واقعی دنیا تو چلے گئے جے، ایک بندہ زور زور نال آوازاں ماردا رہے ہے، کہندا این ابو بکر، این ابو بکر، کتے حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر سن کے کہندے کیوں کی ہویا، کیوں شور مچاندا رہے؟ کہندے نے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو، بلال تے کمڑا ہویا جاندا ہے، جنگلاں والے منہ کیتا تے دوڑے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے بھارے جسم نال، کدھرے بلال دور ہی نہ نکل جاوے، پتہ نہیں کی کر لے گا بلال۔ حضرت ابو بکر نے آبادی چو نکل دے بلال نو پکڑ لیا، کہندے نے یا بلال یا بلال انت خانا انت مولانا۔ بلال سونیا تو ساڈا سردار ہے، اگے جناب رسول اللہ داغ مبارکہ دے گئے نے 12 ربیع الاول جے، میرے نبی سونے داغے مبارکت دے گئے نے، نبی دیا بانگیا ہون تو چھڑ چلے آئے، بلال ایڈا ظلم نہ کماوی، سنو کلیا چھڑ کے نہ جاوی۔ حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے ہوئے، کہتے نے پیارے ابو بکر جی امیہ دی غلامی چو مول خرید کے میں نو اپنا غلام بنا لیا سی، نوکر رکھ لیا سی، یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھڑیا سی، جے میں تو آڈا نوکراں بن دے ہو، اشارہ کر دے ہو، دم نہیں ماراں گا، اچھا سا نہیں لواں گا، سونیا میری مجال کی ہے میں ہٹ جاواں، علماء دی مجال کی ہوندی اپنی مرضیاں کرن، تے جے میں آزاداں میں نو دسو میں غلام یا آزاداں۔ ادھے حضرت ابو بکر دیاں بھی ڈائیں نکل گئیاں، رو کے کہندے نے جنت دولے بلال کون تینو اپنا نوکر سمجھدا ہے، تو تے آزاد آزاد آزاد۔ حضرت بلال ہن رو کے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے پیارے ابو بکر جی جے میں تہاڈا نوکر تے غلام نہیں تے میرا راہ چھڑ دیو، میں نو ایتھے آقا نظر نہیں آندے، اجے تک میرے نبی نو دفن نہیں کیتا گیا، کہندے نے مدینے دیاں گلیاں میں نو وڈ وڈ کھاندیاں نے، میں ایتھے زندہ نہیں رہ سکدا، میں نو اجازت دے دیو۔ سونے ہو بس میرے تو ایتھے زندہ نہیں رہا جانا، ہمیشہ کوفے نو اپنا مسکن بنایا، مدتاں بیت گئیاں، ایک سنت یاد آئی، وہ تے سنت بلال نے ادا ہی نہیں کی تھی،
کہندے نے مدینہ بھی موجود ہے، حسنین کریمین دی وفات دی خبر بھی نہیں آئی، بلال تیرے بھی ساتھ چل دے پہنے، چلو مدینے اندر سنت پوری کر کے آئیے۔ حضرت بلال مدینے والوں کر لیندے نے، لوگاں نے راہیاں نے آندیاں جاندیاں ویکھیا، کہندے نے لوگو مدینے والیو، بلال مدینے والوں کیتی آندا جے۔ سارا مدینہ بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا، سارا شہر باہر نکل آیا۔ حسن و حسین نے آواز سنی، دوڑے دوڑے سب تو پہلے دور جا کے سیدنا بلال نو ملے۔ حضرت بلال نو نانا جی آکھیا کردے سن، حضرت حسن و حسین کہندے نانا جی بلال، سلام دعا دے بعد کہندے نے نانا جی بلال کیے تواڈا حال؟ حضرت بلال دی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں نواسیو آقا دی جدائی تو بعد بلال تو حال پوچھتے ہو، حال گندہ تے میں مدینہ کیوں چھڑ دا، پھر کیویں آنا خویا؟ کہنے کو سنت رہندی چلی آ رہی سی، آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، پتہ نہیں زندگی وفا نہ کرے مسجد اندر پہنچیے کہ نہ پہنچیے، آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، میری مینو انج سواری بنا کے چلو جویں آقا محمد نو سواری بنا کے چلیا کر دے سو، ایویں میرے بالاں اندر ہاتھ پا لو جویں آقا دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا کر دے سو۔ حضرت حسنین کریمین عرض کر دینے نانا جی بلال اسی جوان ہو چکے ہیں، تسی بوڑھے ہو گئے ہو، ساڑا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت بلال فرما دینے نواسیو بلال بڑھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار جے انجے جوانے، اسی کمریاں چ بہ کے کلمہ نہیں پکایا سی، ماراں کھا کے ریتاں تے کھسٹ کے پتھراں تے کھسٹ کے زخمی جسم کروا کے ہڈیاں تڑوا کے بلال نے کلمہ پکایا سی، مضبوط اصحاب دے مالک۔ ایویں جناب ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا، دوسرے پاسے حضرت حسین نو بٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ واہ بلال، واہ بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھات کروڑا بار کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایویں جناب ہاں جی حسن و حسین نو کہہ دے رہے حسن و حسین ہن اویں ہی ذرا نقل تے اتارو نا، ہاں جی حضرت حسنین کریمین نے والا چاہت پائے ہوئے ہل ہل کے سواری طرح حضرت بلال نو چلان لگ گئے، جی سدھے مسجد نو جا رہے نے، گلیاں بھریاں گئیاں، عورتاں دیواراں تے لٹک گئیاں، چھتاں تے چڑھ گئیاں، ہر ایک آقا شکبار بلال نے مدنبی والا دور یاد کروا چھڑے آئے، سدھے مسجد اندر جا کے حسنین کریمین اتاریا، لوگ جھرمٹ ہو جاندے نے، کئی بندے تے روئی پہ کہندے نے او بلال پیاریا سونے بلال مدتاں بیت گئیاں، مدینے دیاں فضاواں اذان بلالی تو محروم رہیاں نے، تھما پا دیو اج نبی دے دور والی اذان ہی سنا دیو۔ حضرت بلال انکار کر رہے نے، مینوں نہ پریشان کرو، اذان میرے تو نہیں آکھی جانی۔ حسنین کریمین اگوں دی آ گئے، حضرت بلال کہندے نے نواسیو اذان تے میرے تو نہیں آکھیاں جاندیاں مگر تانوں موڑیا جو نہیں جاندا، تانوں ٹالیا جھڑی جاندا، نبی دے پیارے ہو، نبی دے نواسے ہو، میں کیویں تہاڈی گل ٹال سکنا۔ اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھ دیاں ایتھے ہی پہنچے نے، اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا غشکا کے زمین تے ڈگ پے، لوگ کہندے نے پڑھو نبی دا بانگا بلال گیا جے ہتھاں چو،
جلدی نال حضرت بلال نو پکڑیا، کوئی دبا رہا ہے، کوئی پیران دیاں تلیاں چھس رہا ہے۔ ایک بندے نے جلدی نال پانی لے آ کے حضرت بلال دے منہ تے چھٹے مارے، چہرے تے چھٹے مارے، منہ اندر پانی پایا۔ حضرت بلال نے کتنی دیر بعد اکھاں کھولیاں تے اکھاں چو پانی ٹھلک آیا۔ رو کے کہندے نے لوگو بلال نے ازانہ آکھ لیاں جڑیاں آکھنیاں سن، ہن بلال تو ازانہ نہیں آکھیاں جاندیاں، کیوں جو میرے آقا نظر نہیں آندے۔ حسنین کریمین کہندے نانا جی نظر نہیں آندے، ازواج مطہرات کہندیاں نے آقا جی سرتاج نظر نہیں آندے۔ صحابہ رو رہے ہیں جی نظر کتھوں آن، کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا داستان میری، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال میرے محبوب نال اللہ سانو پیار نصیب فرمائے۔ عبدالوہاب انہاں دا بیٹا عمران ہے اور انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے انشاءاللہ، خلیل الرحمن واسطے، اکرام واسطے اور سارے جتنے بھی دوست نے، جتنے پیارے بھائی نے، عمران صاحب انہاں واسطے، انہاں دی والدہ ماجدہ واسطے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال مرحومہ دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بنائے۔ اور بھی بہت سارے دوستاں نے، کئی بچیاں نے اولاد واسطے دعا کروائیے، کئی بیمار نے، کئی دنیا تو چلے گئے، سارے واسطے اجتماعی دعا کریے، نہ سارے نہیں لے جاندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فوت ہو جان والیاں نو، محترم ساڑے جڑے دنیا جس بندے دا نام سی اللہ مولانا محمد ابراہیم خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ راضی ہو جا اپنے پیارے نال۔ اللہ جتنے فوت ہوئے نے، مولانا عبدالرشید ہو گئے، بھائی عبدالحمید ہو گئے میرے کلاس فیلو، جتنے بھی فوت ہوئے نے آج دے واز نال سنیا نہیں بنتی، نہیں ہن بس سارا ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو واز ہو گیا اس تو بعد کوئی جملہ بولنا نہیں بنتا۔ آؤ اللہ دے حضور دعا کریے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو مرحومین نے فوت ہو گیا اللہ انہوں نے بخش دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللہ سڑے گناہاں تے غلطیاں نو معاف فرما، اللہ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے محترم و مکرم جناب پیارے عزیزم اکرام صاحب، عمران صاحب، اللہ سونے احسان ہو رہی جتنے بھی نے، اللہ اے بچے انہاں دی والدہ ماجدہ دنیا تو چلیاں گئیں، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ انہاں دی قبر دے اندر جنت دیاں پوشاکاں دے انتظام فرما دے، جنت دیاں پیاریاں پیاریاں خوشبوئاں والیاں ہواواں دے انتظام فرما دے، جنت دے نور دی روشنی اللہ قبر اندر پہنچا دے۔ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے جو فوت ہوئے اللہ ساریاں نو بخش دے، اللہ ساریاں دے درجے بلند فرما، اللہ سارے فوت ہو جان والیاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ اللہ سونے
سونے اپنے بندیاں تے ترس کھا جا، اللہ سونے راضی ہو جا۔ میرے پیارے جناب عمران صاحب اور آئینہ دے انتظام تمام فرمانے نو قبول و منظور فرما۔ ابراہیم بچے نے بڑیاں محنتاں کوشاں فرمائیاں، اللہ انہاں دی محنت نو بھی قبول و منظور فرما۔ جنون دی حد تک پیار کرنے والے بچے، اللہ انہاں دے رزق اندر، مال اندر، آل اولاد اندر برکتائیں برکتاں نازل فرما۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ یاد آئے، فرمایا کرتے اللہ جدو تک زندہ رکھے تے زندہ رکھی شان نال، ماری تے ماری ایمان نال، مارے تے ماری ایمان نال۔ اللہ خاتمہ ایمان تے فرما۔ میں بھی دو تین جملے جوڑے، میں آکھیا اللہ جملے دو تین ہی نے تے وزن بڑا زیادہ، میں آکھیا اللہ سڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی۔ اللہ تیری توحید نو منن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، تیری دتی ہوئی دولت دعا تھا نال خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہیں۔ اللہ خرچ کرنگے تو اپنے وعدے نبھاندیا ہویا نہ دے رزق ودھاندہ ہی رہیں، رزق ود جاندے نے تے ایمان گھٹ جاندہ ہے، اللہ پھر ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔